السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات پڑھیں گے۔ عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 1446 ہجرہ کی پہلی محرم کی مجلس ہے۔ کل کی جو مجلس تھی وہ چاند رات کی والی مجلس تھی۔ اس عشرہ محرم میں اس کی ٹاپک ہے لاسٹ 10 ایئرس آف پروفٹ لائف ان مدینہ منورہ، اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری 10 سال۔ ٹوٹل لائف جو ہے اللہ کے رسول کی وہ 63 ایئرس کی ہے۔ لاسٹ ایئر میں نے مکے کی زندگی پڑھی تھی، آج اس سال مدینہ کی زندگی۔ 10 سال اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں گزارا۔ آج جو اسلام سپریڈ ہوا، اسلام جو پھیلا، وہ مکے سے نہیں پھیلا بلکہ مدینہ سے پھیلا۔ پوری دنیا میں اس وقت کی نون ورلڈ میں جو اسلام پہنچا وہ مدینہ سے پہنچا۔ اللہ کے رسول کی پہلی ہجرت تھی، یعنی اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ اس کے ریزنز تھے۔ اتنا کافر، میں ایک ہسٹری پڑھ رہا یہ 10 دن میں جو عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی، وہ ہسٹری پڑھ رہا۔ اور میں پہلی مجلس میں کہہ دوں کہ یہ 10 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے، یہ اتنی واسٹ ہے کہ کیا کیا ہوا تھا مدینہ میں۔ ویری انٹرسٹنگ۔ جو اسلام کو ہم مانتے ہیں اور اسلام پہ ہم گامزن ہیں، وہ اسلام مکے سے شروع ہوا اور اللہ کے رسول کی زندگی مدینہ میں ختم ہوئی۔ مکے میں آپ نے 13 برس تبلیغ کی، 13 ایئرس تبلیغ، 40 ایئرس میں ہلکا بریف کر رہا ہوں، 40 ایئرس خاموش رہے، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ آپ نے کافر و مشرکین کو اپنی طرف کھینچا۔ 40 سال تک بالکل خاموش رہے، ظاہری طور پہ اسلام کی کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ 40 ایئرس میں جو بڑے بڑے ظالمین تھے، جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، خالد ہے، ابو سفیان، یہ مکہ ٹرائبس میں بٹا ہوا تھا، قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، عرب قبیلوں میں بٹا ہوا ٹرائبس میں، اور مکے کے یہ سارے کے سارے ٹرائبس کے قبیلوں کے سردار تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے ظلم عظیم کیا، لیکن 40 سال تک یہ خاموش رہے، کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول پر اتنا ٹرسٹ کرتے تھے، اتنا بھروسہ کرتے تھے، اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ یہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم مان لو گے، تو یہی کافر کہنے لگے کہ بالکل مانیں گے۔ آپ نے کہا تھا تم نے دیکھا نہیں، تم کیسے مان رہے ہو؟ تو کہا ہم نے 40 سال سے، اور ہماری شیعہ یونیورسٹی بھی تھی، یہ محمد ابن نعمان یہ آئے اور آ کر اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ 18 سال کا سینئر، جسٹ 18 ایئرس لیا، لے کے انہوں نے ایک دن گزارا ہماری یونیورسٹی میں، فقہ سیکھ رہے تھے،
اسلام سیکھ رہے تھے 18 سال کے سن میں. تو انہوں نے اپنے استاد سے، یہاں کے جو پرنسپل تھے، ان سے پوچھا کہ یہاں بغداد میں کوئی اور مدرسہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، عام مسلمانوں کا بہت بڑا ایک مدرسہ ہے. اس کے استاد کا نام عبداللہ بغدادی ہے. اس کے پاس 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں. یہاں پہ 2-3 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. بہت بڑا عالم ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں جا کے اس کی فقہ بھی سیکھوں، اس کی تاریخ بھی سیکھوں؟ آپ کے پاس تو میں پڑھ رہا. دیکھو آپ کتنا جینیس آدمی تھے کہ اپنا مذہب سیکھتے ہوئے دوسرا مذہب بھی سیکھے، دوسری فقہ بھی سیکھے. انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں. اب سنو واقعہ، غار کا واقعہ. محمد ابن نعمان یہ کہتے ہیں کہ میرا 18 سال کا سن، فرسٹ ڈے میں جا کے میں نے ایڈمیشن لیا عبداللہ بغدادی کے پاس. مجھے کچھ معلوم ہی نہیں. میں گیا، 2-3 ہزار اسٹوڈنٹس اس کے ہال میں بیٹھے ہوئے، اور یہ تخت پہ بیٹھ کے درس دے رہا. مجھے جگہ پیچھے ملی، لیکن آہستہ آہستہ ہول ڈے میں، پورا دن جب گزرا، شام تک میں بالکل اس کے تخت کے قریب پہنچ گیا. اس لیے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اٹھے، نئے اسٹوڈنٹس آئے، تو میں آہستہ آہستہ بالکل اس کے تخت کے قریب گیا. میں بیٹھ کے اس کا درس سن رہا تھا، اس کا جو لیکچر تھا وہ لیکچر سن رہا تھا. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد، ابھی اس کلاس ختم نہیں ہوئی تھی، کچھ دیر کے بعد اس کا غلام، عبداللہ بغدادی کا غلام دروازے پہ آیا، جو مین ڈور تھا، وہاں سے پکارا اس کو، عبداللہ بغدادی کو پکار کے کہا کہ اے شیخ، ایک آدمی بصرے سے آیا ہے، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے. تو اس نے، عبداللہ بغدادی نے کہا کیا وہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں. وہ غلام نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. وہ کہتا ہے کہ میں بصرے سے آیا ہوں اور شیخ سے میرا ایک سوال ہے، اس کا میں جواب لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھیج دو. یہ محمد ابن نعمان کو عبداللہ بغدادی جانتا بھی نہیں تھا. ان کا پہلا دن ہے، فرسٹ ڈے. یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں خاموش دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا، بصرے والا، سیدھا آیا تخت کے پاس اور آ کے عبداللہ بغدادی کو دیکھا. اب سنو غور سے. عبداللہ بغدادی نے پوچھا کیا ہے تیرا سوال، کیا سوال لے کر آیا؟ تو اس بصرے والے نے کہا کہ شیخ یہ بتاؤ کہ واقع غار میں، یہ واقع، اور واقع غدیر میں فرق کیا ہے؟ سمجھے بات؟ واقع غار جس کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی، اس میں اور غدیر کے واقعے میں کیا ڈفرنس ہے، کیا فرق؟ تو یہ عبداللہ بغدادی کہتا ہے واقع غار ریالٹی ہے، حقیقت ہے. کیوں؟ وہ گئے تھے اندر غار میں، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا. اور واقع غدیر ایک روایت ہے. اللہ کے رسول نے کہا من کنتو مولا فازا علی مولا. مولا کے کئی معنی ہیں، وہ ایک روایت ہے، کانوں سنی بات ہے. غار میں جانا آنکھوں دیکھی بات ہے. پھر بول رہا ہوں، واقع غدیر کانوں سنی بات ہے اس لیے کہ حدیث ہے، اور غار میں جانا آنکھوں دیکھی بات ہے. اس کے بعد کہتا ہے عبداللہ بغدادی کہ آنکھوں دیکھی بات کی امپورٹنس زیادہ ہوتی، آنکھوں دیکھی بات کی آتھینٹسٹی زیادہ ہوتی. وہ اس کو مانو. کانوں سنی بات کو آپ چھوڑ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ محمد ابن نعمان کہتے کہ میں کھڑا ہو گیا، 18 سال کا سن. ہمارا عالم ہوتا کیسا دیکھو، کاظمین میں یوں ہی دفن نہیں ہوئے، کھڑے ہو گئے. کہا عبداللہ بغدادی سے کہ کیا میں آپ سے ایک سوال کروں؟ وہ ان کو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون اسٹوڈنٹ ہے، پہلا دن ہے. اس نے پوچھا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے پوچھا محمد ابن نعمان نے کہا یہ بتائیے کہ آپ حضرت علی ابن ابی طالب کو کیا مانتے ہیں؟ مولا علی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ تو عبداللہ بغدادی نے کہا وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں. عالم اسلام نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ بتائیے خلیفہ کے خلاف اگر کوئی میدان میں جنگ کرنے آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی خلیفہ برحق کے خلاف میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس عبداللہ بغدادی نے فوراً کہا کہ وہ فاسق ہے اور فاجر ہے جب خلیفہ کے سامنے آئے. لیکن ایک لمحہ رک کے کہا کہ نہیں. ان لوگوں نے سوری بول دی تھی
ان لوگوں نے معافی مانگ لی تھی. جیسے ہی اس نے کہا ان لوگوں نے معافی مانگی جو علی کے خلاف آئے، تو انہوں نے کہا کہ میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات ہے، میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات ہے، سوری کا بولنا کانوں سنی بات ہے. ابھی آپ نے کہا آنکھوں دیکھی بات کی امپورٹنس زیادہ ہے، کانوں سنی بات کی امپورٹنس کم ہے. اب آپ کیا بولتے ہیں؟ جکڑ دیا، جکڑ دیا. اس نے پوچھا تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد ابن نعمان ہے. کہا تم کہاں پڑھتے ہو؟ انہوں نے اپنے استاد جو شیعہ استاد تھا اس کا نام لیا. اس نے ایک لیٹر لکھا، کہا جا کے اپنے استاد کو لیٹر دے دو، لیٹر دے دو. یہ لیٹر لے کر گئے. استاد نے لیٹر پڑھا، مسکرائے، واقعہ پوچھا. انہوں نے واقعہ بتایا. اس عبداللہ بغدادی نے 18 سال کے سن میں ہمارے اس عالم دین کو پوچھا تھا کہ یہ کہا کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ جوان ہے، اتنا باعث ہے، اس نے مجھے جکڑ دیا ایک سوال سے، شرمندہ کر دیا. یہ اسلام کے لیے مفید ہوگا، یہی آگے بڑھ کے شیخ مفید بنے. شیخ مفید جو ہمارے مراجعوں میں مرجع ہے، یہی آگے بڑھ کے بنے. تو آپ نے دیکھا کہ غار کے بارے میں اور غدیر کے بارے میں لوگوں کو کتنا وہ ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو در علی سے وابستہ ہوتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، علی بچا لیتا. صلوات پڑھ لیں. باب المدینۃ العلم سے وابستہ رہے اور علم نہ آئے. بس دوستوں میں کیا کروں، میرا وقت ہو گیا. شب 2 محرم ہے آج. کتنی آسانی، کتنی جلدی ایک ایک دن گزرنے لگا. شب 2 محرم کیا ہے؟ شب 2 محرم کو آج پہلی محرم کی مجلس ہے. پوری دنیا میں پہلی محرم کو روانگی مولا حسین پڑھی جاتی. جب حسین مدینے سے چلے تھے، میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا، حسین مدینے سے چلنے کے بعد مدینہ ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا. جب یزید حاکم بنا اور اس نے گورنر مدینے کے ولید کو خط بھیجا کہ حسین سے بیعت لو، اگر بیعت نہیں کرے تو حسین کو قتل کر دو. کتنی آسانی سے یہ ظالم نے کہا. ولید نے پیغام بھجوایا مولا حسین کو کہ آپ دارالامارہ آئیے. مولا حسین جب دارالخلافہ جانے لگے، شہزادی زینب گھبرا گئی. بیوی نے کہا کہ بھیا تم اکیلے نہیں جانا، حالات خراب ہیں. مولا عباس سے کہا کہ حسین کے ساتھ جاؤ. علی اکبر و قاسم و اون و محمد کو ساتھ کیا. سب لوگ لے کے مولا حسین کو دارالخلافہ تک پہنچے. یہ کردار حسین ہے. دروازے پہ پہنچ کے سب اندر آنے لگے تو مولا عباس سے کہا کہ نہیں بھیا، اس نے مجھے بلایا ہے، میں اکیلے اندر جاؤں گا. تو آپ نے کہا، عباس نے کہا آقا اگر آپ کو نقصان ہو جائے تو میں بی بی زینب کو صورت نہیں بتا سکتا. تو حسین نے کہا بھیا جب میری آواز بلند ہو جب تم اندر آ جانا. مولا اندر گئے. ولید ظالم نے پہلو میں بٹھایا. وہیں پہ وہ ظالم مروان بھی بیٹھا ہوا تھا. گفتگو ہوئی. دوران گفتگو ولید نے کہا کہ فرزند رسول یزید حاکم بن گیا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی بیعت لے، آپ اس کی بیعت کریں. بس یہ کہنا تھا. حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا. حسین نے کہا کہ یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا، جیسے کہ کہہ کر پورے یزید کے خاندان کو بتا دیا کہ ظالمین کا خاندان، اور مجھ جیسا کہہ کر اپنا خاندان رسالت کو بتایا. یہ کہہ کر حسین اٹھے. مروان ظالم کہتا ہے ولید حسین کے سر کو یہیں قلم کر دے، بس مدینہ شہر ہے، قلم کر دے. بس یہ کہنا تھا. میرے مولا حسین کی آواز بلند ہوئی. دوستو آواز کا بلند ہونا تھا. دارالامارہ کا دروازہ کھلا.
عباس تلوار لے کر اندر آ گئے، کہا کہ کس نے میرے آقا سے گستاخی کی؟ حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھیا ابھی تلوار نہیں چلانا، میں مولا عباس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں۔ مولا صرف آواز بلند ہوئی تو آپ تڑپ گئے، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے۔ مولا آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے، بی بی پرسے کو قبول کرے۔ حسین گھر میں واپس آئے، شہزادی زینب نے، بی بی زینب نے جیسی حسین کو دیکھا اپنے دونوں ہاتھ گلے میں ڈال دی۔ مولا حسین نے واقعہ سنایا کہ اب بہن سفر کرنا ہے، بس بی بی نے کہا کہ بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ حسین نے کہا کہ پہلے عبداللہ ابن جعفر طیار جو آپ کے شوہر تھے ان سے اجازت لے لو۔ زینب گھر آئیں تو عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ بی بی زینب اتنی پریشان ہیں، کبھی آگے چلتی ہیں صحن میں، کبھی پیچھے آتی ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ قریب آئے، زینب نے کہا کہ عبداللہ یہ بتاؤ جب سے شادی ہوئی میں نے کچھ نہیں مانگا تم سے۔ عبداللہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے بی بی آپ حکم کریں۔ کہا عبداللہ میرا بھیا وطن چھوڑا، میں ساتھ جانا چاہتی۔ بس عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ جائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ ضرور جائیں، اور جاتے جاتے بچوں کو بھی لے کے جاؤ۔ بس دوستو شہزادی تیار ہو گئی، قافلہ تیار ہو گیا۔ 27 رجب 27 رجب کی رات آئی۔ جب وہ رات آئی تو بی بی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا مجھے نانا کی لحد پہ اور ماں کی لحد پر لے کر چلو، آخری مرتبہ ایسا پرسا دو کہ آج بی بی زینب تم کو دعا دے۔ آخری مرتبہ 18 بھائیوں کے ساتھ سیدانیاں چلیں، مولا عباس آگے چل رہے، بھائیوں نے بہنوں کو گھیر لیا، خبردار کوئی آنے نہ پائے، یہ آخری مرتبہ تھا۔ پھر کبھی زینب بھائیوں کے ساتھ اس طرح باہر نہیں آئی۔ عزیزو سیدھا خبر رسول پہ گئی، اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا آپ کی نواسی آئیے۔ حسین بھی پہنچ گئے، کہا نانا حسین خدا حافظ کہنے آیا۔ وہاں سے یہ بھائی اور بہن سیدانیاں خبر فاطمہ پر آئی، بی بی کی لحد پہ آئی۔ زینب نے ماں کے پیتی بیٹھ کے کہا ماں میں کربلا جا رہی ہوں۔ آہستہ نہیں رونا۔ حسین نے ماں کے پینتی اپنے ہاتھ کو رکھ کے کہا اماں میں وعدہ گاہ کو جا رہا کربلا، جب بھی پکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا۔ اماں جب بھی پکاروں میری مدد کو ضرور آنا۔ بس دوستو حسین نے یہ کہا، خبر فاطمہ سے ایک آواز آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے بند میں کہا۔ میں ہر سال پہلی محرم کی مجلس میں رضوی کالج میں یہ بند ضرور پڑھتا ہوں۔ میر انیس کو اللہ اس کا اجر دے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جب مولا حسین نے قبر فاطمہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اماں خدا حافظ، خبر فاطمہ سے ایک آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پوا میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ وہاں سے بی بی اٹھی، عباس کا کردار کربلا میں سامنے آیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، گھر آئے
گھر آنے کے بعد مولا حسین نے شہزادیوں سے کہا کہ اب تیاری کرو. صبح نماز کے بعد 28 رجب کو مولا حسین نے شہزادیوں سے کہا، بیویوں سے کہا کہ صغرا کو خدا حافظ کہتے. ایک ایک بیوی آئی اور صغرا کے سر پہ ہاتھ پھیرا. رباب نے بیٹی کو سینے سے لگایا، لیلا نے ماتھا چوما، علی اکبر نے بہن کو گلے سے لگایا، عباس نے ماتھا چوما بھتیجی کا. وہ لمحہ آیا کہ بی بی ام کلثوم نے بھی خدا حافظ کہا. صغرا نے کسی سے کچھ نہیں کہا. لیکن جب زینب آئی صغرا کے پاس تو صغرا جانتی ہے کہ پھوپھی اماں اس بابا کو بولیں گے تو بابا ضرور لے کے جائیں گے. شہزادی کے دامن کو پکڑ کے کہا، پھوپھی اماں آپ میری سفارش کیجئے. بس عزیزو، بی بی زینب نے صغرا کا ہاتھ پکڑا، صغرا کے حجرے سے حسین کے حجرے کی طرف گئی. دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب صغرا کو لے کے آ رہی ہے تو حسین نے پکار کے کہا، بہن صغرا، بہن زینب، صغرا کی سفارش نہیں کرنا. تو زینب نے کہا، بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ساتھ کیوں نہیں لیتے. ٹھیک ہے، طبیعت خراب ہے، طبیعت صحیح ہو جائے گی. عزیزو، اب تک صغرا رو رہی تھی، اب حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین نے کہا، بہن تم جانتی ہو جو میری اولاد ہے کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، لیکن صغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے. اگر جب سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جو میری ماں فاطمہ کا چہرہ ہو وہ بازاروں میں جائے، اس کے بازوؤں میں رسن بندھے. بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 2 منٹ میں. وہ لمحہ آیا کہ ہمارے یہاں لائی گئی، ایک ایک بی بی سوار ہوئی. رباب جب سوار ہوئی تو چوتھے امام نے ماں کو سوار کیا. رباب کے ساتھ علی اصغر بھی ہے، سکینہ بھی ہے. لیلا آئیں تو علی اکبر نے سوار کیا. ام فروہ آئیں تو قاسم نے سوار کیا. بی بی ام کلثوم آئیں تو عباس نے سوار کیا. جب ساری بیویاں سوار ہو گئی، 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، جب ساری بیویاں سوار ہو گئی، مولا حسین بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے. بس عباس نے آ کے آہستہ سے حسین کے کان میں کچھ کہا. ایک ہماری آئی بٹھائی گئی، مولا حسین اس ہماری کے قریب آ کے ٹھہر گئے. بس اب راوی کہتا ہے کہ اب بیت الشرف سے جو بی بی باہر آئی مکمل پردے کے اندر، جیسی آئی عباس نے اپنے زانوں کو طے کر دیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، ارے قاسم و محمد آگے بڑھ گئے، حسین نے بازو کو تھاما اور یہ بی بی سوار ہوئی تو آواز بلند ہوئی کہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہوئی. آج مدینے کی یہ سواری، کل 11 محرم کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. زینب پکار رہی تھی کہ عباس آؤ، دیکھو بہن کے بازوؤں میں رسن ہے. اور بہن کے پروردگار میری بی بی زینب کا واسطہ، بی بی ام کلثوم کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت میں نازل فرما. ہماری یہ مجلس میری مظلوم شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما. اللہ توفیق دے، سعادت دے کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں. جب بھی مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ اور ظہور امام میں تعجیل فرما. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے اور جمیع مومنین مومنات اور شیخ مفید کے لیے بھی ضرور پڑھ دیں. سید رضوی صاحب.